الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود و سلام حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اس کے بعد برادران اسلام و برادران طریقت، آج آپ اور میں ایک تربیتی محفل میں حاضر ہیں۔ تو بیعت کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ مرید اور شیخ مل بیٹھیں، صحبت پائیں، اور جو بیعت کا مقصد ہے کہ سلسلہ کا فیض حاصل کیا جائے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اسی سلسلہ میں تکلیف دی گئی ہے، آپ تشریف لائے تو آپ جیسا کہ عزیز عطی علیک صاحب نے فرمایا کہ آپ غور سے باتیں سنیں، کیونکہ یہ بیعت محض ایک رسم نہیں بلکہ حقیقت میں جو فیضان اوپر سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشائخ کے ذریعے آ رہا ہے، اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے قرآن کریم سے چند کلمات طیبات تلاوت کیے، امید ہے آپ غور سے باتیں سنیں گے۔ ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنے رب کریم سے کرے۔ قرآن کریم کے الفاظ ایک حجت ہے ہمارے لیے۔ ایک ایماندار آدمی، ہمارا سب کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا خالق اللہ، ہمارا رازق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارا معبود اللہ، ہمارا مقصود اللہ، ہمارا مطلوب اللہ۔ تو جب ہم نے اپنی زندگی سے لے کر اپنی عزت، اپنی ذلت، اپنی خوشی، اپنی غمی، سارے معاملات کا مالک اللہ کو جانا، جب ہمارا ایمان ہے کہ میرا وجود اسی کے کرم کا اظہار ہے، میری عزتیں اسی کی نوازشات، میرا
سانس، ہر سانس جو چل رہا ہے یہ اسی کا مرہون کرم اور مرہون منت ہے۔ تو جب ہمارا یہ دل کی گہرائیوں سے ایمان ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے، اگر تیرے دل میں یہ بات واقعی موجود ہے تو پھر تمہیں سب سے زیادہ محبت اپنے اسی رب کریم سے کرنی چاہیے۔ جو تیرا معبود ہے، جو تیرا مقصود ہے، جو تیرا مطلوب ہے، وہی تیرا محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ایمان والے صرف اللہ سے محبت نہیں کرتے، یہ نہیں کہا گیا، فرمایا ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے فطری طور پر ہمیں جان سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اپنے مفادات سے محبت ہے اور بہت سی چیزوں سے محبت ہے، لیکن مقابلتاً ان سب سے زیادہ بندہ مومن کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اب جب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کریم سے محبت کرنی چاہیے، اب اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو شعوری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ ہمارے اسباب میں بات شامل ہے، تصوف میں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح انسان کے دل میں بڑھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ نعمتیں دے کر تمہیں پال رہا ہے، لہذا اس اللہ رب العالمین سے محبت کیا کرو۔ تو بندہ جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو، جب بندہ سوچتا ہے میں کیا ہوں، ہم سارے جانتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم مٹی کا ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ تھے، اس ناتوانی، اس بے قدری سے اٹھا کر جس اللہ نے ہمیں اتنا باقدر بنایا، اتنا باعزت بنایا، اس قدر شرف بخشا کہ اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ انسانوں میں اس حوالے سے بنایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سوچیں، ان میں غور کریں، تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بڑھانے کے اسباب وافر دنیا میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان کیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہے، اس کے لیے اسباب موجود ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ فرمایا تم اس نظام کائنات میں غور کرو، اس کائنات میں جتنا حسن تمہیں نظر آئے گا وہ سب حسن تمہارے حسین رب کا دیا ہوا ہے۔ اس کائنات میں جتنا تمہیں کوئی کمال نظر آئے گا، اس کمال کا خالق کون ہے؟ اللہ، اللہ کریم ہے۔ تو جب اس لیے تم جب ان میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ ہمارے تصوف کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پانی کو دیکھتا ہوں اور پانی کی لطافت کو دیکھتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو پانی کو دیکھ کر مجھے میرے رب کی بندے پر لطف و کرم یاد آتا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ کو پانی میں دیکھتا ہوں۔ آپ کے الفاظ ذرا گہرے ہیں، میں انہیں بڑی آسانی سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں پانی کی لطافت میں رب کو دیکھتا ہوں، میں پانی کے مٹھاس میں رب کو دیکھتا ہوں، میں پانی کے فوائد میں رب کو دیکھتا ہوں۔ تو گویا اگر دل زندہ ہونا تو بندے کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا تھا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا۔ اہل دل، اہل نظر کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت۔ مولانا قندیل صاحب آگے آئے۔ میں عرض کر رہا تھا درود پاک ذرا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو جا بجا ہیں، لیکن صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو دیکھ کہ تو کیا ہے، پھر دیکھ میرے اللہ نے مجھے کیا بنایا، میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا، اور ہر لمحے اپنی مہربانیوں سے اور اپنے نوازشات سے اللہ تعالیٰ مجھے پال رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوگی۔ اب آپ سوچیں ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اب یہ واضح بات ہے، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ بے حساب اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو جب نعمتیں لا تعداد ہیں تو ان لا تعداد نعمتوں کے مقابلے میں ایک بندے کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ تو موٹا سا بالکل سادہ سا جواب یہ ہے، جتنی تیری رب کی تجھ پر نعمتیں ہیں اتنی تجھے تیرے رب سے محبت ہونی چاہیے، اتنی تمہیں اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یقیناً برادران اسلام ہر میں سے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت بھی اسی طرح ٹوٹ کر کرنی چاہیے۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ہمارے مرشد حقیقی ہیں، ہمارے مرشد کریم ہیں، سب سے پہلے نبی پاک کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمیں کیا فرمایا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ایک بندے کو اپنے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اے صحابہ، اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے، سرکار نے بھی صحابہ کے سامنے وہ مانگی، گویا صحابہ کو سکھایا اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کتنی مانگی۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے ہمیں اپنی جان سے کتنی محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے۔ آج اولاد کی محبت عموماً محبتوں پر غالب آ رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی اولاد کو ذہن میں لا کر سوچے مجھے میری اولاد سے کتنی محبت ہے۔
بندہ سوچے مجھے اپنی ذات سے کتنی محبت ہے، لیکن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اے اللہ جتنی محبت مجھے میری ذات سے ہے نا، جتنی محبت مجھے میری اولاد سے ہے، بلکہ آگے ایک حصی چیز بتائی، فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ یا رب العالمین، ایک پیاسے آدمی کو شدید پیاس میں، ایک پیاسے آدمی کو شدید پیاس میں ٹھنڈے میٹھے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے، میرے مالک مجھے اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ آپ سوچیں جب شدید پیاس لگی ہو، بندے کو ٹھنڈا میٹھا پانی کتنا پیارا لگتا ہے۔ جس آدمی کی اولاد نہ ہو اسے اولاد مل جائے، اسے اولاد کتنی پیاری لگتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ مقابلہ تن سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی اللہ کی مانگو اور اتنی اللہ سے محبت کرو کہ جان، اولاد اور شدید پیاس میں ایک آدمی کو ٹھنڈے میٹھے پانی سے جو محبت ہوتی ہے، عرض کرو یا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ محبت اپنی ذات کی عطا فرما۔ یہ ہے تعلیم ہمارے دین میں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی محبت کرنی ہوگی، کتنی اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہمیں مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہم نے طلب کرنی ہوگی۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ یقیناً اللہ سے بڑھ کر کوئی اور ہمیں محبوب نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ اپنے اس رب کریم، اس رب مہربان سے محبت ہونی چاہیے جس نے تجھے اور مجھے پانی کے گندے قطرے سے اٹھایا اور کلمہ پڑھنے کے لیے پاک زبان عطا فرما دی، جس نے ہمیں بے قدر ذرے سے اٹھایا اور اپنی ذات کو ماننے کے لیے دل دے دیا۔ آپ سوچیں نا، ہم تو مٹی کا ذرہ ہے، مٹی کے ذرے کو اللہ کو ماننے کی توفیق۔ حضرت شیخ عطار نے کیا کہا تھا، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، اس میرے رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھ مٹی کی مٹھی کو نعمت ایمان عطا فرما دی ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں میں غور کریں پھر ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں اپنے رب کریم سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں بیعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد مرید کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شیخ سے وابستہ ہوں تو مجھے میرے رب کریم کی محبت نصیب ہو، میرے رب کریم کا پیار نصیب ہو، اور وہ صرف محبت نہ ہو، اشد حب للہ، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ جب محبت حدوں سے بڑھتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ گویا اپنے رب سے صرف محبت اور پیار ہی نہیں بلکہ عشق کی حد تک اپنے رب سے لگاؤ ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے ایک مرشد کریم کا بتایا ہوا سبق دہرانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات اسکول میں استاد کسی لڑکے کو کہتا ہے کہ باقی لڑکوں کو یہ سبق کہلاؤ، استاد کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو بھی یاد ہو جائے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری ڈیوٹی شاید یہ اس لیے لگائی ہے کہ یہ ناقص آدمی ہے، یہ بار بار سبق دوستوں کو دہروائے تاکہ اس کا خود بھی محبت الہی والا سبق پک جائے۔ ہم اس لیے اس دائرے میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے ملک کی، جماعت اسلامی کے بڑے بلند پایہ لوگوں میں سے وہ آدمی ہیں، ان کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ میاں محمد اکرم رانجھا صاحب یہ بہت بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا بڑا ایک مقام ہے ملک کے علمی حلقوں میں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور ضیاء الامت کے ساتھ محو سفر تھا
تو میں نے موقع سمجھا، اہل دل موقع تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں موقع مناسب سمجھا، گاڑی میں ہیں، اکیلے ہیں، میں نے کہا کہ بلا پیر صاحب بتائیں دل کو صاف کرنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ دل کی صفائی کے لیے کوئی نسخہ مجھے بتائیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں پہلے تو پیر صاحب خوب کھلکھلا کر ہنسے اور فرمایا تم جماعت اسلامی والے بھی ان نسخوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے کہا حضور کیوں نہیں؟ میں نے بڑی لجاجت سے اصرار کیا، میں جانتا تھا پیر صاحب صاحب دل ہیں۔ میں نے کہا حضرت دل کی صفائی کا کوئی نسخہ کیمیا مجھے ارشاد فرمائے۔ تو میاں صاحب لکھتے ہیں پیر صاحب نے میری طرف دیکھ کر فرمایا میاں صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ سارا دار و مدار محبت پر ہے، سارا دار و مدار محبت پر ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا جو پڑھو درد دل اور سوز محبت سے پڑھو، جو پڑھو اللہ کے پیار میں پڑھو، جو پڑھو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کے انداز میں پڑھو۔ ساتھ رانجھا صاحب کہتے ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب اس کے بعد ایک عجیب مستی میں ہو گئے اور مولانا روم کے یہ شعر پڑھنے لگ گئے۔ وہ شعر کیا تھے؟ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت مائے علت ہائے ماں۔ اس کا معنی ہے اے میرے عشق، اے میرے محبوب سے میرے عشق اور میرے جنون تو خوش رہے۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے ہمارے محبوب عشق تو سلامت رہے، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، عشق کی ہماری ساری بیماریوں کا علاج۔ کہتے ہیں پیر صاحب قبلہ نے یہ شعر بڑی مستی میں پڑھے، میاں صاحب کہتے ہیں یہ میرے دل میں اتر گئے۔ آج میں یہی حضور ضیاء الامت کا دیا ہوا سب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا محبت کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم جو بھی اللہ سے معاملہ کریں اس کی بنیاد محبت ہونی چاہیے، محبت سے کریں، پیار سے کریں، سوز و گداز سے کریں، عشق و مستی سے کریں، محبت سے کریں۔ جب آپ اپنے عمل کی بنیاد محبت پر رکھ کر کریں گے انشاءاللہ اس کے لطائف بھی ظاہر ہوں گے۔ علامہ اقبال خوش بخت انسان ہے، کالجوں میں پروان چڑھا لیکن اس کے پہلو میں ایک دل درد مند تھا جو اس کے ماں باپ نے اللہ رسول کی محبت سے مالا مال کر دیا۔ اقبال بھی کہتا ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل کی دنیا میں اقبال کتنا بڑا آدمی تھا یہ اہل علم جانتے ہیں، جس نے پروفیسر ارنلڈ سے فلسفہ پڑھا ہو۔ عقل کی دنیا میں وہ اقبال اپنا سکہ اتنا مضبوط جماتا ہے کہ مغرب بھی اقبال کے عقل کو سلام کرتا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے عقل کے پیچھے نہ چلو، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جو کام کرو محبت سے کرو، عشق سے کرو، سوز و گداز سے کرو، محبوب کی محبت میں ڈوب کر کرو، بس یہی ایک طریقہ ہے۔ جب یہ کریں گے اس وقت آپ کے لیے کام آسان بھی ہوں گے اور اس کام میں لذت بھی حاصل ہوگی۔ تو آئیے آج اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا اے اہل ایمان تمہارا محبوب اللہ ہے۔ اللہ کریم جب ہمارا محبوب حقیقی ہے، مقصود حقیقی ہے، تو ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر کیا کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہم کوئی بھی کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہمارا تعلق ہوگا، رابطہ ہوگا، جو بھی
عمل ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہوگا، اس کے اندر چاشنی بھی ہوگی، سرور بھی ہوگا، نور بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا۔ اس بارے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی نے لکھا، آپ جانتے ہیں آج تو پرنٹنگ پریس ہے، جلدی کتابیں چھپ جاتی ہیں، پرانے زمانے میں لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور قرآن کریم کے نسخے بھی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایک آدمی ایک کاتب کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی لکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی جو معرفت کے بادشاہ ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ کے تاجدار اول ہیں رسول اللہ کے بعد، حضرت علی نے جب دیکھا نا کاتب کیا کر رہا ہے، بسم اللہ لکھ رہا ہے، اس نے با سین میم لکھا، آگے وہ لکھ رہا ہے تو حضرت علی نے اسے کہا رک جا، رک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لکھنے والے، آگے تو اللہ کا نام لکھنے والا ہے تو جتنی تیری کتابت میں خوبصورتی آ سکتی ہے اتنی خوبصورتی پیدا کر کے لفظ اللہ لکھ۔ حضرت علی نے اسے فرمایا اب تم نے لفظ اللہ تو لکھنا ہے لیکن اس لکھائی کے اندر اپنی مہارت کو محبت الہی میں ڈبو دو۔ ساتھ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کا نام صرف محبت سے لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ گویا اللہ رب العالمین سے جب بندہ پیار کرتا ہے تو چشم زدن میں مہربانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے عمل آج چونکہ محبت سے خالی ہوتے ہیں، شوق سے خالی ہوتے ہیں، تو اس طرح حضرت علی مرتضیٰ نے اسے فرمایا اللہ کا نام خوبصورت لکھو، میرا اللہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو جب تم پیار سے لکھو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں ہم جو بھی کام کریں ہم نے اس جہان میں رہنا ہے، ہم ہر وقت اس جہان کو دیکھتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا تو اسے بیگانہ وار نہ دیکھ بلکہ توجہ سے دیکھ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی چھت پر سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، آسمان کا چہرہ ستاروں کے پھولوں سے مسکرا رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی چھت پر لیٹے ہوئے اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، جب آسمان میں کھلے ہوئے ستارے دیکھے تو اسے بڑے پیارے لگے، وہ ستاروں کے حسن میں گم ہو گیا اور اسی ستاروں کی محبت حسن میں جب گم ہوا نا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ اتنا نظام پیارا اور اتنا خوبصورت یہ بلا وجہ نہیں بنایا گیا، اس کا خالق کوئی ضرور ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس بندے نے ستاروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ ان ستاروں کا کوئی خالق ضرور ہے تو اس کی یہ ادائے محبت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے گناہ معاف فرمائے۔ اب یہ عام بات نہیں، میں احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کا، اپنے رب کے بارے میں تعلق قائم کرنے کا جو طریقہ دیا، یہ صرف اقبال کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب نے بھی یہ طریقہ دیا کہ جب تم اپنے رب کریم کو محبت سے یاد کرو گے، پیار سے یاد کرو گے، اس کے تعلق کی بنیاد عشق اور محبت کو بناؤ گے، اس وقت کرم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ تو عام مشہور ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی ابتدا میں ایک شرابی تھے، شراب خانے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک ورق پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کریم کا نام ورق پر لکھا ہوا ہے لیکن گرد و غبار میں پڑا ہے۔ بشر حافی کی نظر پڑ گئی تو سوچا میں تو اتنے زرق برق لباس میں
اور میرے رب کا نام گندگی پر پڑا ہے، فوراً اٹھایا، اٹھا کر صاف کیا، صاف کر کے چوما، اپنے گھر میں لے گئے، رکھا اوپر پیاری جگہ پر، اپنے لباس کے ساتھ پہلے اسے صاف کیا، پھر اوپر رکھا اور کہنے لگے تیرا مقام وہ نہیں، تیرا مقام یہ ہے۔ اپنے رب کے نام سے بشر حافی نے پیار کیا۔ بشر حافی شراب بنانے والے کارخانوں کا مالک تھا، ان میں شراب بنتی تھی، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ جذبہ آیا تو بشر حافی کے گناہ معاف کر دیے گئے اور بشر حافی کو محبوب خدا بنا لیا گیا۔ گویا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت کو بناتا ہے، اللہ کے عشق کو بناتا ہے، اللہ سے پیار کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازی کرتا ہے، اور یقین جانیے کہ اس کی منزلیں چشم زدر میں طے ہوتی ہیں۔ اہل دل لکھتے ہیں عبادت سے اتنی منزلیں طے نہیں ہوتی جتنی منزلیں عشق الہی سے طے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوٹا سا عمل بھی انسان کا پایہ بلند کر دیتا ہے۔ بقول اقبال سوچے نا شراب پینا حرام ہے، شراب بیچنا حرام ہے، شراب بنانا حرام ہے، یہ سارے کام کرنے والا بشر صرف اس لیے محبوب خدا بن گیا کہ اس نے ایک مرتبہ رب کے نام سے ٹوٹ کر پیار کیا تو رب العالمین نے اپنے ایک ولی کو کہا جاؤ بشر کو کہو بشر تم ہم سے پیار کرتے ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہاں ہم کہاں اللہ، ہم محدود اللہ لا محدود، ہم فانی اللہ باقی، ہم محدود اللہ لا محدود۔ لیکن برادران ذی قدر اللہ کی قسم جب فانی بندہ اپنے دل میں عشق الہی کی جوت لگا لیتا ہے، یہ زمانے کی وسعتیں فوراً سمٹ جایا کرتی ہیں اور ایک پل میں بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آج کے بعد اپنے مرشد کریم حضور سیدی ضیاء الامت کا یہ ارشاد یاد رکھنا ہے، جو پڑھو درد دل سے پڑھو، جو پڑھو محبوب کا درد دل میں بسا کر پڑھو، جو پڑھو محبوب کی یادوں کو دل میں بسا کر پڑھو، اور سوز و محبت ایک محبت ہے، ایک سوز ہے، محبت چاہت ہے، اور سوز جلنے کا نام ہے۔ جلنے کا کیا مطلب ہے؟ سوز کا معنی ہے جلنا، اور جلنے سے مطلب یہ ہے جب تک بندہ مومن اپنے محبوب کو پا نہیں لیتا وہ فراق کی جدائیوں میں جلتا رہتا ہے، وہ گڑتا رہتا ہے میں کب اللہ کو پا سکوں گا، کب مجھے کوئی آ کر بتائے گا تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، کب مجھے کوئی بتائے گا اے بندہ تو اپنے مقدر پر ناز کر کے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے آسان نسخہ قرآن نے بھی بتایا، میرے مصطفیٰ کریم نے بھی بتایا، اور میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت نے بھی بتایا کہ جب تم کوئی بھی عمل کرو گے نا اسے پیار کے ساتھ کرو گے تو پھر تیرا رب العالمین تجھ پر بہت جلد مہربان ہو جائے گا اور دوری کی منزلیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بندہ مومن کے لیے درد و سوز بڑی چیز ہے۔ درد میں نا محبت، سوز میں نا محبوب کے فراق میں جلنا کہ کب اللہ راضی ہوگا، کب وہ میری زندگی کا حسین لمحہ آئے گا کہ مجھے کوئی بتائے کہ اللہ تو اسے راضی ہو گیا۔ یہی ہر بندہ مومن کا طریقے زندگی ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اے بندہ مومن جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہو نا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے کیا مانگو۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ سے مانگ یا اللہ مجھے علی اور صدیق اکبر والا سوز دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ابو بکر گھر میں ہوتے میرے ابا ابو بکر کا دل اللہ رسول کے فراق میں یوں آواز نکالتا جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی آواز نکالتی ہے۔
صدیق سوز میں رہتے، علی مستی میں رہتے۔ یہی مستی حاصل حیات زندگی ہے، یہی مستی اللہ کے بندے کی تلاش ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے ضیاء الامت نے بھی فرمایا جو کام کرو سوز سے کرو، محبت سے کرو۔ یہ بات ہمیں آپ نے صرف بتائی نہیں، ہمیں یہ بات سکھائی عملاً۔ میں پڑھ رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب دیکھیں نا آپ اور میں آئے روز قرآن کریم نہیں پڑھتے، کیا ہم آئے روز قرآن نہیں دیکھتے، قرآن نہیں کھولتے؟ لیکن میں نے پڑھا ہے سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی قرآن کھولتے نا تو حضرت اکرمہ کی زبان پر ایک عجیب کلمہ جاری ہوتا، فرماتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ یہ جملہ بولتے بولتے خدا کی محبت میں مست ہو کر بے ہوش ہو جاتے، لوگ تلیاں ملتے۔ حضرت اکرمہ کو ہوش آتا تو قرآن کو دیکھ کر مستی میں کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ گویا کلام اللہ کو دیکھو بھی تو اس محبت میں۔ جب میں نے ایک بزرگ نے فرمایا، وہ فرمانے لگے قریشی صاحب میں تو جب قرآن کریم پڑھتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ میں قرآن کے وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں جو میرے محبوب محمد عربی کی زبان سے نکلے۔ فرمایا میں تو قرآن اس حوالے سے پڑھتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں، میں محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے پھولوں کو اپنی زبان پر لا کر معطر کر رہا ہوں اسی مستی میں۔ اب آپ بتائیں جو انسان اس مستی میں قرآن پڑھتا ہوگا اس کے قرآن کے ذوق کا عالم کیا ہوگا، اس کے اللہ کا کلام پڑھنے کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین پر اس کی عنایات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ ہماری کلاس میں ایک حافظ صاحب تھے جو وروال چکوال کے رہنے والے تھے، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے۔ ان کی آواز میں اللہ نے بڑا درد رکھا تھا، بڑا سوز و گداز تھا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے کہ اس سے تلاوت کروایا کرو، استاذوں کو فرماتے۔ حافظ اسحاق صاحب جب بھی تلاوت کرتے تو یقین جانے میں بڑی صدقے دل سے عرض کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں کہ ادھر حافظ اسحاق صاحب کی زبان سے تلاوت جاری ہوتی تو ادھر چاند جیسے ضیاء الامت کے چہرے پر آنسوں کے موتی چھلکنا شروع ہوتے، وہ تلاوت جاری رکھتے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آنسوں کو دیکھ کر کتنے دل اشکبار ہوتے تھے، کتنی عجیب محفل میں ایک سرور ہوتا تھا۔ جب تلاوت ختم ہوتی تو ہم سمجھتے کہ وہ لذت و مستی کا پیالہ جو ہمارے منہ سے لگا ہوا تھا اب ہٹا لیا گیا ہے۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کا اپنے اللہ سے تعلق۔ اللہ کو ہر محب اگر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، ہر مومن محب ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تو ایماندار ہے نا تو تو میرا محب ہے، میں اللہ تیرا محبوب ہوں۔ خدا کی قسم آپ اس گہرائی میں کیوں نہیں کھو جاتے کہ میں اللہ کا محب ہوں، اللہ میرا محبوب ہے۔ اور جب کون ایسا محب ہے جو محبوب کے تصور سے معروم ہو، جو محبوب کی یادوں سے معروم ہو؟ ہے کوئی ایسا محب جس کے خیالوں میں یار نہ ہو، جس کے خیالوں میں محبوب نہ ہوتا ہو؟ محب تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے خیال محبوب کی یادوں سے بھرے رہتے ہیں۔ کتنا ہی پیارا کسی کہنے والے نے کہا تھا خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے۔ لوگوں کو تو اپنی آنکھیں دل ٹھنڈا کرنے کے لیے محبوب کا فوٹو دیکھنا پڑے گا، محبوب کا نقشہ یاد کرنا پڑے گا۔ تیرے رب نے تو اس کائنات کے حسن میں اپنے جلوے بکھیر دیے، تو
تو چاند دیکھ تو کہے سبحان اللہ، تو پھول کی نزاکت دیکھ تو کہے سبحان اللہ، تو پانی کی لطافت کو دیکھ تو کہے سبحان اللہ، تو پیارا بیٹا دیکھے تو اس کو یاد کر جسے یاد کر کے دنیا عشق کا امام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اس کی نعمتیں تو سارا جہان بھرا پڑا ہے۔ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دیکھنے والوں نے تو رات کو دیکھا تو محبوب یاد آیا، چڑھتے سورج کو دیکھا تو محبوب یاد آیا، پھول کی پنکھڑی کو دیکھا تو محبوب یاد آیا، انہیں تو حسن میں حسن والا نظر آیا۔ یہی بندہ مومن کی میراث ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کریم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے عمل کی بنیاد اللہ کی محبت کو بنا لیں گے، وہ میں مولانا روم کا شعر عرض کیا نا، اے طبیب جملہ علت ہائمہ، ہماری ساری کمزوریوں ساری نادانیوں ان کا علاج عشق ہے۔ اللہ سے اللہ کا عشق مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، جب یہ آ گیا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، ہمیں مال کی بہت زیادہ محبت ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ واقعی نماز پڑھنا کوئی اتنا آسان تو کام نہیں ہے نا، کاروبار چھوڑنا، اپنے معمولات چھوڑنا، ہزاروں کام چھوڑنا، پھر نماز پر آنا۔ لیکن اگر آپ اپنے عمل کی بنیاد اللہ کی محبت کو بنا لیں گے، اللہ کے پیار کو بنا لیں گے، اور آپ اسے آپ دیکھیں دو آدمی ڈیوٹی کر رہے ہیں مثلا آج کے دور میں، آج کیا ایک جوان بچہ ہے، اسے باپ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، اب وہ موبائل پر چلتی فلم دیکھ رہا ہے، اس بچے کو ناگوار گزرا، ماتھے کے تیور بدلے، باپ کو پھٹی آنکھوں سے غصے میں دیکھ کر موبائل تو مجبوراً رکھ دیا، باپ کو گلاس پکڑ کر پانی تو دیا۔ اور ایک وہ بچہ ہے جس کو باپ نے کہا بیٹا پانی پلاؤ، اس نے شکر کیا کہ باپ نے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیا، محبت و وارفتگی میں اٹھا، میرا باپ مجھے پالتا رہا، آج پانی مانگ رہا ہے، بڑے شوق سے اٹھا، گلاس صاف کیا، محبت سے گلاس ہاتھ میں تھاما اور جھک کر کہتا ہے میری جان، میرے کریم، میرے باپ، میرے بندہ نواز، پیجئے پانی۔ ایمان سے بتائیں ان دونوں لڑکوں کا اپنے باپ کو پانی پلانا ایک جیسا ہے؟ جو موبائل کی فلم کی مجبوری میں، ناگواری میں باپ کو نفرت انگیز لہجے میں دیکھ کر پانی پلا رہا ہے، اور جو باپ پر وارے وارے جا کر پانی پلا رہا ہے، دونوں کا پانی پلانا ایک جیسا ہے۔ اگر تیری نظر میں تیرا وہ بیٹا جو مجبوری میں پانی پلاتا ہے وہ اس کے برابر نہیں، جو تیرا بیٹا احسان شناس بن کر، جو تیرا بیٹا تیرا شکر گزار بن کر تمہیں پانی پلا رہا ہے، تو تیرے رب کریم کی بارگاہ میں جو آدمی نماز کو قید سمجھ کر مسجد آ رہا ہے وہ، اور جو نماز کو یار کی ملاقات سمجھ کر آ رہا ہے، ان دونوں کی نماز برابر ہوگی؟ ان دونوں کا مسجد میں آنا ایک جیسا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ جو محبوب کی ملاقات کرتا ہے تو عشق کا فیضان یہ ہے کہ جب تیرے دل میں تیرے رب کریم کی محبت، جب تیرے رب کریم کا عشق بس جائے گا اور تو نماز اور اذان کو محبوب کا بلاوا سمجھ کر جائے گا، خدا کی قسم تیری اس نماز پر خدا کے ملائکہ بھی رشک کریں گے، وہ بھی تیری قسمت پر نازاں ہوں گے۔ میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، آئیے سنیے، میں عرض کر رہا تو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں،
ہم اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھیں۔ ہم سب کو سورہ اخلاص آتی ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی رٹے میں پڑھ لیتا ہے اور ایک آدمی اس پر سوچ کر غور کر پڑھتا ہے، تو فرق دیکھیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری امی جان فرماتی ہیں سرکار نے ایک فوجی دستہ بھیجا سفر پر، اور ایک آدمی کو آپ نے ان کا امیر بنایا کہ تم بھئی ان کا امیر ہو، ان کے معاملات کرنا۔ تو جو امیر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ اب وہ صحابی اس لشکر کو سارے معاملات بھی کرتا اور نماز پڑھاتا، اور ایک فطری بات ہے کہ امام کا عیب جلدی نظر آتا ہے۔ وہ صحابی کیا کرتا جسے حضور نے ان کے فوجی دستے کا امیر بنایا؟ ام المومنین فرماتی ہیں، اور یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، فرماتی ہیں وہ صحابی یہ کرتا کہ جب بھی نماز پڑھاتے قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے، لیکن آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، آخر میں سورہ اخلاص ضرور، کہیں سے بھی تلاوت کرتے، آخر میں سورہ اخلاص ہر نماز میں پڑھتے۔ اب صحابہ نے یہ شکایت لگا دی، یا رسول اللہ پورے سفر میں جب بھی اس نے نماز پڑھائی ہے پہلی قرآن کہیں سے بھی پڑھتا ہے نا، لیکن یا رسول اللہ آخر میں یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے پوچھا نہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ صحابہ کرام نے اس سے پوچھا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ صحابہ نے کیا پوچھا، اس نے کیا جواب دیا۔ صحابہ نے کہا اچھا بھائی بتاؤ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ اس نے جواب دیا، حدیث پاک کے اب متفق علیہ بخاری و مسلم حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انہا صفت الرحمن و انی احب ان اقرأہا۔ لوگو میں سورہ اخلاص اس لیے ہر نماز میں پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے رب رحمان کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں ہر نماز میں اپنے پیارے رب کی یہ تعریف ضرور کروں۔ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس صورت میں میرے رب کی بے نیازی بیان کی گئی۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیں وہ اللہ یکتا ہے۔ آپ توجہ سے ان معنی کو سنیں۔ احد کا معنی واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا واحد کا معنی بھی ایک، احد کا معنی بھی ایک۔ فرق کیا ہے؟ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے، ایک یہ آدمی، ایک یہ آدمی، ایک یہ آدمی، آپ واحد واحد ہے، لیکن احد کون ہوتا ہے؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ نے اپنی صفت یہاں واحد نہیں کی، احد کہا۔ احد کا معنی وہ ایک جس جیسا اور کوئی نہیں، بولیے نا، وہ ایک جس جیسا اور کوئی نہیں، بے مثل، بے مثال، بے نظیر، بے عدیل، بے مثیل میرا رب۔ اب وہ صحابی جب پڑھتا ہوگا تو اس مستی میں ڈوب کر پڑھتا ہوگا قل هو اللہ احد، میرا رب یکتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی ساتھی اور کوئی مد مقابل نہیں۔ اب وہ صحابی کیا کہتا ہے لوگوں، اس صورت میں میرے رب کی تعریفیں آئی ہیں اور میں ان تعریفوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا اس لیے میں ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں۔ اب پڑھتے تو آپ بھی ہیں، پڑھتا تو میں بھی ہوں، لیکن اس صحابی نے جب عشق الہی کی اس مستی میں ڈوب کر کہا لوگوں سورہ اخلاص میں میرے رب کی تعریفیں ہیں، میں ان میں ڈوب کر پڑھتا ہوں اور ہر نماز میں پڑھتا ہوں، تو میرے آقا کریم نے اللہ کی قسم، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس میرے صحابی کو بتا دو وہ مقدر کے سکندر تمہیں مبارک ہو، تیرا رب کہہ رہا ہے اگر اس صورت کو میری صفتوں کی وجہ سے یہ صورت تمہیں محبوب ہے تو سن لو عرش والے کو تو محبوب ہے، عرش والا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں،
آپ اور میں اگر کوئی بھی عمل کریں اللہ کی محبت میں ڈوب کر کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے پیار میں کریں، آپ کے لیے وہی عمل مشکل سے مشکل عمل آسان ہو جائے گا۔ اب میں ایک ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن حضرت شبلی سے کسی نے کہا حضرت زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ حضرت شبلی کو آپ نہیں جانتے، حضرت شبلی عشق الہی میں مست رہتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ عاشق تھا جسے اللہ کے حسن کے جلووں کے مشاہدہ سے ہوش نہیں، بس اللہ کی دھن میں رہتا، اللہ رب العالمین کی محبت میں رہتا۔ کسی نے کہا شبلی زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شریعت کا نصاب بتاؤں یا عشق کا نصاب بتاؤں؟ آج سبق حضور ضیاء الامت کا ہم نے یہ یاد کرنا ہے، جو پڑھو خدا کے عشق میں پڑھو، جو پڑھو محبوب کے درد و سوز میں پڑھو، جو پڑھو یار کی یاد میں ڈوب کر پڑھو۔ حضرت شبلی نے کہا شریعت کا نصاب بتاؤں یا عشق کا؟ اگلا بندہ بھی بخت والا تھا، بخت والا اللہ والوں سے اللہ والے ہی پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ حضور ضیاء الامت کی محفل میں آتے ہیں تو آپ بخت والے ہیں، ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ بخت والا تھا، کہنے لگا میں نے تو شریعت کا پوچھا ہے، تم دنیا عشق کے بندے ہو، دونوں بتا دو۔ حضرت شبلی نے کہا شریعت کا نصاب یہ ہے کہ اللہ مال دے، تیری ضرورتوں سے زائد ہو، سال پورا تیری ملکیت میں رہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو 40واں حصہ اپنے رب کے نام پر دے دو، تم بری ہو۔ یہ ہے شریعت کا نصاب۔ اس نے کہا شبلی عشق کا نصاب کیا ہے؟ فرمایا عشق کا نصاب یہ ہے محبوب مانگے مال، صدیق ایک مرتبہ نہیں گھر کا سارا مال یار پر قربان کر دے، اور سارا مال یار کو دے کر کہے یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ابو بکر کا مال قبول کیا، اس شکریہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی قبول کر لے۔ یہ ہے عشق کا نصاب۔ جو بھی کرو والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایمان والے بنے، اپنا دل حب الہی سے بیدار کریں، اپنا دل اللہ کی محبت سے معمور رکھا کریں۔ جو بھی عمل کرنے لگے سوچیں میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم مشکل سے مشکل عمل آسان بھی ہو جائے گا، سرور بھی آ جائے گا، نور بھی مل جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے۔ اب یہ قرآن ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے، لیکن سب پر نہیں، دنیا داروں پر۔ وہ جو عشق سے معروم، جو محبت سے معروم، ان کے لیے تو نماز مصیبت ہے۔ دکان بند کرنا، کاروبار بند کرنا، اپنی چاہتیں چھوڑنا، ایک یاروں کی محفل سجی اس سے اٹھ کر آنا، کوئی نماز میں آنا اتنا آسان ہے۔ عصر کا وقت ہو، ہاکی کا میچ ہو، فٹ بال کا میچ ہو، نوجوان لڑکے اپنی خوشیوں کی، جوانی کی، شباب کے معراج میں ہو، ادھر عصر کی آذان ہو جائے، مغرب کی چھوڑ کر آنا۔ فرمایا نماز بڑی مشکل ہے، لیکن نہیں، سب کے لیے نہیں۔ الا الذین، مگر وہ لوگ یظنون انہم ملاقو ربہم، مگر جب وہ آذان سنتے ہیں تو ان کا دل کہتا ہے چلو محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جو نماز کو ملاقات یار سمجھتے ہیں، جو نماز کو اپنے محبوب رب سے ملنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ اقبال نے کتنے درد سے کہا تھا، ہم کیوں اقبال کرتے ہیں، یہ بندہ سلام کے قابل ہے۔ اقبال نے کہا تھا در بدن داری اگر سوزی حیات، ہست میراج مسلمان در صلات۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرا دل زندہ ہے نا، اگر تیرے دل میں محبوب کا سوز ہے،
سوز میں نے آپ کو بتایا محبوب کے فراق میں جلتے رہنا. کب محبوب ملے گا, کب ملاقات ہوگی؟ تیرا بیٹا 4 سال نہ ملک آئے, تیرا دل اس کے فراق میں کباب ہوتا ہے. فرمایا مالک کے لیے بھی ہمیشہ دل کو کباب رکھا کرو. واصف علی واصف نے کتنی حسین بات کی تھی. کہتا ہے چلو بہرحال میں وقت تھوڑا ہے, حضرت علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں. فرماتے ہیں در بدن داری اگر سوزے حیات, اگر تو دل میں زندگی کا سوز رکھتا ہے نا تو پھر سن لے ہست معراج مسلمان در صلات, اس تیری فراق کی آگ کا مداوا نماز ہے. تو محبوب سے ملے گا, تو محبوب سے ہم کلام ہوگا, تو اپنے رب سے ملے گا. تیرا وہ سوز, تیرا وہ درد و عشق, تو اگر محبت سے عمل کیا جائے نماز آسان. ہم تو کہتے ہیں جی قاری صاحب نے تھکا دیا, آج 1.25 پارہ کی بجائے 1.5 پارہ پڑھا, لیکن جب سوز حیات ہوتا ہے تو میرے تیرے پیارے محبوب نے کیا کہا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رات کا وقت تھا, آج سرکار نے میرے حجرے میں آنا تھا, حضور دیر سے نہیں آئے, بڑی دیر ہو گئی. میں نے مسجد میں جھانکا تو آقا نماز پڑھ رہے ہیں, میں بھی حضور کے پاس جا کر بیٹھ گئی. اتنا لمبا قیام کہ حضور کے قدموں پر ورم آ گیا. حضور پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. میں نے عرض کی آقا اللہ نے تو پہلے آپ کو بخش دیا ہے, پھر اتنا لمبا آپ کا قیام, اتنی نماز. تو حضور نے کیا جواب دیا, عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ میں کیا رب کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ یہ ہے وہ نماز جو محبت سے ادا کی جائے. تو میں بڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو ایک ہی کام اگر آپ ویسے کریں گے آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگی, لیکن اگر آپ حضور ذیال امت کا یہ سبق یاد کریں گے کہ جو پڑھو محبت سے پڑھو. بولیے کیا فرمایا, جو پڑھو محبت سے پڑھو, درد و سوز سے پڑھو, دل میں درد. مجھے یاد نہیں تھا, اگلے دن ملک اکبر صاحب نے یہ بات یاد کرائی. حضور ذیال امت رحمت اللہ تعالی علیہ پنڈ دادن خان تشریف لائے ہمارے دارالعلوم میں, چند ساتھی تھے. حضرت صاحب قبلہ بھی مجھے یہ بات یاد تھی, لیکن مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ دوست کون کون سے. حضور ذیال امت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز وہاں پڑھائی, تو نماز میں آپ نے ایک بات کی. آپ نے فرمایا آپ یہی بات عموماً کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے اپنے شاگردوں مریدوں بچوں کی تربیت. فرمایا جب سجدہ کرو نا, سجدے میں جب جاؤ تو اس وقت تنہائی ہوتی ہے. دنیا سے آپ کی آنکھیں زمین پر گڑ گئیں, عزت والی پیشانی زمین پر لگ گئی, عزت والی ناک جس کے لیے جتن کرتے ہو میری عزت رہ جائے وہ بھی تم نے زمین پر لگا دی. تو آپ فرمانے لگے دل سے اس وقت یہ کہا کرو سبحان ربی الاعلی, اے سارے جہان سے نویکلے میرے رب. فرمایا میرے رب میں محبت کا پیغام ہے, میرے رب میں سرور کا پیغام ہے. میرا رب فرمایا اس پر ڈوب کر سجدہ کرو, اے میرے رب تو پاک بھی ہے, تو بلندیوں والا بھی ہے. اب ایمان سے بتا اگر اس مستی میں سجدہ نماز کیا جائے اور اللہ کو یوں یاد کیا جائے, اس نماز میں کیا سرور ہوگا. یہ اپنے پاس سے بات حضور ذیال امت نے نہیں کی, اصلی مرشد کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. میں اگلے دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا اور سرکار سجدہ کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ سرکار بڑی مستی میں سجدہ کر رہے ہیں, تو حضور کہہ کیا رہے ہیں؟ سیدہ کہتی ہیں میں نے کان قریب کیا نا, حضور کہہ رہے تھے اللہم سجد لکا سوادی و خیالی و آمن بکا فؤادی. یا اللہ میرا محمد کا ظاہر بھی تمہیں سجدہ کرتا ہے, میرا باطن بھی تمہیں سجدہ کرتا ہے. حضور سجدہ کرنے والے اور یہ کہہ رہے ہوں مالک میرا ظاہر بھی تیرے سامنے سجدے میں, میرا باطن بھی تیرے سامنے. وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي, میری دل کی دھڑکنیں تم پر ایمان لائیں. ایمان سے سوچو میرے پیر بھائیوں, دل مصطفیٰ سے نکلنے والے الفاظ کا عالم کیا ہوگا, رب ذوالجلال کے سننے کا عالم کیا ہوگا.
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اپنے اندر اللہ کا عشق پیدا کرو، اللہ کی چاہت پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ اس بنیاد پر جب عمل کرو گے نا، پھر یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مسجد جانے سے ٹائم زیادہ لگتا ہے، مسجد میں جی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا، آپ سردیوں کی رات میں سجدے میں تھیں، اور سجدے میں کون سمجھے، کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب، کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب۔ کیا ملتا ہے بندے کو سجود میں، اس سجدے میں ایک بندہ مومن کو کیا ملتا ہے، کون جانے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے آذان سنی نا تو کہنے لگیں مالک ایک رات تو اتنی بنا دیتا کہ رابعہ رج کے تن یاد کر لیں۔ مالک راتیں اتنی چھوٹی کر دی ہیں کہ رابعہ ابھی سیر نہیں ہوتی کہ تیری سیری ہو جاتی ہے۔ مالک یہ ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو فرصت سے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ بڑے سے بڑا عمل آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ہم اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کہیں کوئی ڈونیشن کر دی، لیکن خواہش ہوتی کوئی میرا نام لے، میری نیم پلیٹ لگے، میرا ہو کہ جو قریشی صاحب نے یہ کیا۔ لیکن جو محبت سے اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اللہ نے آیت اتاری، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک حقیقی نیکی کا کمال نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میرے نام پر نہ دو۔ لوگ عموماً اللہ کے نام پر گھٹیا چیزیں دیتے ہیں، کہتے ہیں پرانے کپڑے اللہ کے نام پر دے دو، دینا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ جائز نہیں، دینا جائز ہے، لیکن ردی پرانی چیزیں اللہ کے نام پر، اچھی چیزیں اپنے لیے۔ اللہ نے فرمایا کمال نیکی تب ملے گی جب اچھی چیزیں میرے نام پر۔ جب یہ آیت اتری نا، سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ، ان کا باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور مدینہ میں سب سے بڑا امیر آدمی باغوں کے معاملے میں حضرت ابو طلحہ تھے۔ ان کے اس باغ کا اس میں کنواں تھا، اس کا نام تھا بیرہا۔ یہ مدینہ کا سب سے اچھا باغ، گھنا باغ، پیارا، اور اس باغ کا سمجھ لیں مقدر یہ تھا کہ سرکار اس میں جا کر چشمے پر وضو فرمایا کرتے تھے، حضور وہاں تشریف رکھتے تھے، مسجد شریف کے قریب تھا، بڑا گھنا باغ تھا۔ جب یہ آیت اتری نا، اس وقت تک کمال نیکی نہیں ملے گی جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر نہ دو، یعنی محبت کے ساتھ عمل نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ فوراً آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ اب سنیں ان عاشق صحابہ کا انداز، یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں غور کیا، آقا میرے پاس بے رہا سے بڑی کوئی پیاری چیز نہیں، یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں، ابو طلحہ نے یہ باغ اللہ کو دے دیا۔ یہ ہے محبت کی مستی، اللہ کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے پاس ایک بڑی حسین و جمیل صلاحیت والی رومی لونڈی، میں نے اسے خیرات کر دیا اور کہا مالک تو جانتا ہے یہ لونڈی مجھے کتنی پیاری ہے، تیرے نام پر دے رہا۔ حضرت زید بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ بڑے شان والے صحابی ہیں، ایک گھوڑا پکڑا ہوا، انتہائی خوبصورت گھوڑا، انتہائی اچھا نسلی گھوڑا۔ یا رسول اللہ یہ گھوڑا اللہ رسول کے لیے ہے، میرے مال میں اس سے زیادہ کوئی اچھا گھوڑا نہیں ہے۔ اب ایمان سے بتائیں ان کے یہ مال دینے میں دل میں مستی عشق الہی کا عالم کیا، اللہ سے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ہم دیتے ہیں نا، میں نے کہا ہم چاہتے ہیں لینے والا ہمارا شکریہ ادا کرے۔ مولا علی نے کھانا کھلایا کسی کو تو اس نے کہا حضور شکریہ، تو آپ نے فرمایا قرآن میں آتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم شکریہ کے طالب نہیں، شکریہ ادا نہ کرو، ہم تو چاہتے ہیں کہ محبوب راضی ہو۔ یہ ہے وہ عمل جس کی بنیاد محبت ہو۔ حضرت امام زین العابدین سے ایک آدمی نے کہا میں غریب ہوں مجھے کچھ پیسے دیں، امام زین العابدین نے اسے پیسے دیے تو کہا تیرا شکریہ، اس نے کہا شکریہ تو میں نے ادا کرنا تھا، تو آپ کیسے شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین کی بات سنیں اور دیکھیں کہ عمل کی بنیاد کیسے عشق پر ہوتی ہے، کیسے محبت اور سوز و گداز پر ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کہنے لگے
لگے تو آیا نا، میں نے تمہیں دیا مال، میرا مال رہنا تھا دنیا میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تو نے مال قبول کر کے میرا مال رب کے پاس پہنچا دیا ہے، میرے محبوب رب کے پاس پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا انداز حیات جن کے عمل کی بنیاد اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، گرمی ہو تو بندے بندے کو بتاتے ہیں آج جی بڑی گرمی آئی، آج تے روزے جناب قیامت یاد کرا دیتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عموماً گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کے غمخوار نے کہا، حضرت صدیق اکبر سنگل باڈی تھے، پتلا بدن تھا، کمزور نہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ پہلے کمزور ہیں، گرمی ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، اگلی بات سن، فرمایا تمہیں کیا پتا شدت کی گرمی میں جب روزے میں پیاس لگتی ہے تو اس وقت محبوب کو یاد کرنے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ یہ ہیں عشق کے بندے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے عمل کی بنیاد عشق پر ہوتی ہے۔ آج ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا ذکر پاک اگر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری محفل نامکمل رہے گی۔ دونوں بھائی حسنین کریمین، انہوں نے زندگی میں 25 حج کیے اور مدینہ منورہ سے آ کر حج کیے اور 25 کے 25 پیدل کیے۔ لوگ راستے میں سواری پیش کرتے تو قبول نہ کرتے۔ ایک انتہائی محبت کرنے والا اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں آپ میری سواری قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا سواری ہے ہمارے پاس، دراصل بات یہ ہے کہ ذرا سوچو نا کتنی عظمتوں والے محبوب کی بارگاہ میں چلے ہیں، دل کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں عاجزی سے جائیں اور عاجزی کی انتہا پیدل چلنا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے عمل کی بنیاد اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کا عشق ہوتا ہے۔ یہی سبق ہمارے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دیا کہ جو پڑھو محبت سے پڑھو، جو کرو سوز و گداز سے کرو، جو کرو درد دل کے ساتھ کرو، اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت بسا کر کرو۔ اور تو اور جان دینا کتنی مشکل ہے، لیکن کتنے صحابہ جو میدان میں جانے سے پہلے دعا مانگتے تھے یا اللہ تیری راہ میں آئے ہیں اب واپس نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے غلام ہیں، یہ بڑا غریب آدمی تھا، مدینے سے آتے ہوئے چچا نے بدن کے کپڑے اتار لیے۔ آپ نے کئی مرتبہ میری تقریروں میں سنے، اور ٹاٹ کا لباس، 2 ٹاٹ کے ٹکڑے بدن پر عبداللہ ذل بجادین، بجاد ٹاٹ کو کہتے ہیں، 2 ٹاٹوں والا نبی پاک کا یہ غریب سا صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں غزوہ پر، حضور بھی ساتھ سے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں نا عبداللہ کو اللہ شہادت دے، یا رسول اللہ میری جان اللہ پاک قبول کر لے، میں شہید ہو جاؤں۔ اب میرے آقا نے جو کچھ آگے کہا وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں عبداللہ کے بدن کو کافروں کی تلواروں پر حرام کرتا ہوں، میں عبداللہ کے بدن کو کافروں کے نیزے پر۔ حضور نے ایسی دعائیں دی، حضرت عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ میں کہتا ہوں اللہ میری جان قبول کر لے، آپ مجھے امان دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کے بدن کی حفاظت کر نیزوں سے تلواروں سے، گویا یا رسول اللہ آپ نہیں چاہتے میں شہید ہو جاؤں۔ تو آپ عبداللہ کے دل میں اللہ کے لیے عشق اور محبت کا اندازہ لگائیں، حضور سے دعا کروا رہے ہیں آقا دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ حضور آگے فرماتے ہیں نہیں تم شہید اس طرح تمہیں تلوار نیزے نقصان۔ جب حضرت ذوالبجادین پھوٹ پھوٹ کر روئے نا، ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ کو ڈانٹا، جیسے ہمارے ہاں بھی نمازی ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، تو جب اس نے ڈانٹا نا تو سرکار نے اس ڈانٹنے والے کو سن لیا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو ڈانٹو نہیں، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ رسول کا عاشق ہے، یہ اللہ رسول کا محب ہے، سے ڈانٹو نہیں۔ اس عبداللہ کے مقدر کا کیا عالم۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو راستے میں موت بھی آ جائے تو وہ بھی شہادت ہی ہوتی ہے۔
حضور کی منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہونا تھی۔ حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا، آپ راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ حضور نبی رحمت نے اپنے اس بے نوا غلام کو، ہم تو غریبوں کے قریب نہیں نہ لگتے، اس بے نوا غلام کو جو 2 ٹاٹ بدن پر پہن کر مدینے آیا، حضور نے کرم کیا، فرمایا عبداللہ کی قبر کھلی بنانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم عبداللہ کی قبر بنا رہے تھے، حضور کئی مرتبہ وہاں آئے، اور چوڑی کرو، اور جب قبر تیار ہو جائے پھر مجھے بتانا۔ جنازہ ہو گیا، قبر تیار نہیں، پھر جب قبر تیار ہوئی تو سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کیجئے یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی۔ فرمایا اچھا میں نے تمہیں روکا اس لیے تھا عبداللہ اللہ کا عاشق ہے، میں عبداللہ کو خود ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ نبوت کے ہاتھ آگے حضرت عبداللہ کا لاش ہاتھوں پر لیا۔ بتائیں عبداللہ کے لاشے کی قسمت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے نوری ملائکہ بھی وارفتہ جا رہے ہوں گے، عبداللہ تیرے مقدر پر قربان۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے عبداللہ کی میت کو ہاتھوں پر لیا، حضور کی آنکھوں سے گرنے والے پاک آنسو عبداللہ کے کفن پر پڑ رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت اپنے آنسوں سے عبداللہ کے کفن کو تر کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنا گھٹنا مبارک نیچے کیا، انہیں جب قبر میں رکھنے لگے اور 2 صحابی آگے بڑھ گئے اور آگے اپنے ہاتھ کر لیے، یا رسول اللہ ہم مدد کرتے ہیں۔ سرکار نے اب صحابہ یہ منظر دیکھ کر اشکبار تھے، صحابہ اللہ کی محبت کے آنسو رحمت ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو پلٹ آئے، عجیب منظر تھا۔ لیکن جب حضور نے حضرت عبداللہ کا لاشا قبر میں رکھنا چاہا تو حضور کے منہ سے ایک جملہ نکلا، صحابہ کی آہیں نکل گئیں، چیخیں بلند ہونے لگیں، صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ آپ نے جب قبر کو میت میں رکھا تو عرض کیا اللہم انا رادن نبد اللہ وردانو، یا اللہ آج محمد عبداللہ سے راضی ہے، تو بھی میرے عبداللہ سے راضی ہو جا۔ جب حضور نے یہ دعا دی صحابہ پھوک پھوک کر رونے لگے، صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ بڑے شان والے ایک صحابی کہتے ہیں واللہ کنتو احب ان اکون معہو مقامہ، اللہ کی قسم لوگو میرا دل دھڑک دھڑک کر کہتا تھا زندگی کو کیا کرنا ہے، کاش میری موت ہوتی اور مجھے یوں رسول اللہ دنیا سے روانہ کرتے۔ خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دینے راتے، میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے۔ حضور ضیاء الامت کا یہی حکم ہے، ہر وقت اپنے رب کو دل میں بساؤ، ہر وقت اپنے رب کو دل میں اتارو، جو کام کرو محبوب کی محبت میں کرو، محبوب کے سوز میں کرو، محبوب کے درد دل میں کرو، اللہ کو یاد کر کے کرو۔ جب اس طرح عمل کرو گے تو پھر کرم ہی کرم، غواص محبت کا اللہ ہی نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، اس مستی کو وہی جانے جسے اللہ کی یہ محبت نصیب ہو۔ آج ہم دعا کریں گے اللہ ہمارے مشائخ چشت کا صدقہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں والا وہی عشق الہی عطا فرمائے۔ میں ایک دعا مانگتا ہوں جو اقبال کے الفاظ ہیں۔ اقبال کہتا ہے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، مالک ہمیں بھی اپنے بزرگوں والی اندر کی اپنی کشش عطا کر۔ جذبے دروں کا میں نا اندر کی کشش، مالک جو میرے دل میں تیرے لیے کشش ہے یا تیرے بندوں کے دل میں تھی، عطا اسلاف کا۔ یہ میں اپنے طلباء کو کم از کم کہوں گا، یہ ربائی آپ کو یاد کرائی بھی جاتی ہے، اس کو یاد بھی کریں اور اسی مستی میں پڑھا کریں، جیسے حضور ضیاء الامت نے فرمایا خدا کے سوز و گداز میں پڑھا کریں۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، مالک ہمیں بھی اپنی محبت خاص عطا کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا انہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اولیاء اللہ۔ آگے کہتا ہے اقبال خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا میں اقبال بڑا عقل مند سہی، دنیا میں میری عقل تسلیم شدہ، لیکن مجھے عقل نہیں چاہیے، مجھے صاحب جنوں کر۔ مالک اقبال کے دل کو بھی اپنے عشق سے آباد فرما، اپنی محبتوں سے آباد فرما۔ علامہ اقبال کا ایک اور بڑا حسین دعا بھی ہے،
عجیب اظہار محبت بھی ہے۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آگے پھر اقبال عجیب انداز اپناتا ہے، کہتا ہے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا کو کون جانے، وہ آمنہ کا لال ہی جانے، لیکن میرے دل میں چاہت تو ہے، آج یہی چاہت لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ انشاءاللہ 18، 19، 20 محرم الحرام کو بیرہ شریف میں اسی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کے سفیر سیدی الکریم حضور ضیاء الامت کا عرص پاک ہوگا۔ آپ سب کو دعوت ہے، ضرور کاوش کریں۔ اس عرص پاک میں ایک نمایاں بات یہ ہے کہ موجودہ حضرت صاحب کو یہ بھی حضور ضیاء الامت کی خدمات اور آپ کے اسی سوز و گداز کا شاید حصہ ہے کہ افریقہ میں سے بعض لوگوں کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک تھے۔ انہوں نے حضور پیر قبلہ ہمارے جانشین حضور ضیاء الامت سیدی الکریم دیوان کریم حضرت پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب کو آستانہ عالیہ بیرہ شریف کے لیے وہ حضور کے بال مبارک تحفۃً دیے۔ سب کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمارے مرشد خانے کو یہ عزت عطا فرمائی۔ یہ حضور ضیاء الامت کے خلوص، محنتوں اور خدمت دین کا صلہ ہے۔ آپ فرما رہے تھے قبلہ حضرت صاحب انشاءاللہ 19 اور 20 محرم کی درمیانی رات کو بیرہ شریف میں اس منہ مبارک کو اسلام آباد سے منتقل کیا جائے گا۔ بہت سے علماء، مشائخ، صلحاء، اتقیاء ویلکم کریں گے، خوش آمدید پیش کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کریم کے اس بال مبارک کے لیے دیدہ و دل لے کر حاضر ہوں؟ تو ضرور تشریف لائیے، ہم بھی اس استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں اور ان برکتوں، ان سعادتوں سے بہرہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور ضیاء الامت کے صدقے اپنی مہربانیوں سے مالا مال رکھے۔ ضروری بات یہ ہے، آپ دوست جانتے ہیں یہ اجلاس سال کے بعد کوشش تو ہوتی ہے، کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو آپ مہربانی کر کے اندراج ضرور کروائیں۔ اندراج کا مطلب یہ اپنا نام اور ٹیلی فون دے کر جائیں تاکہ آئندہ آپ کو اطلاع ہو سکے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ نمبر 2، الفلاح ڈائری تحریک حی علی الفلاح کی طرف سے مولانا لہیق صاحب اور مولانا علامہ مفتی بشیر احمد کرم صاحب اور علامہ لہیق صاحب نے یہ ڈائری تیار کی ہے۔ باہر موجود ہے اسٹال پر، دوست کوشش کریں کہ وہ ڈائری لے کر جائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس پر ادارے کی کافی رقم انویسٹ ہوئی ہے، تو آپ میں سے بعض صاحب حیثیت ہوں گے تو وہ ایک ڈائری نہ لیں، زیادہ لیں تاکہ اپنے دوستوں کو اپنے پیر خانے کا وہ تحفہ آپ آگے پیش کر سکیں۔ تو آپ زیادہ کوشش کریں ڈائریاں لینے کی، آگے دوستوں کو دیں تاکہ یہ فیضان ضیاء الامت آگے چلے۔ تیسری محرم عرس شریف کی دعوت ہو گئی 18، 19 اور شاید جمعہ ہفتہ اور اتوار جو آ رہا ہے انشاءاللہ عرس شریف ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہم ٹارگٹ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اب کیا ہے جی، کھانا نماز کے بعد ہوگا کہ پہلے؟ پھر دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، دوستوں کا دور دراز سے تشریف لانا، ان دوستوں کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ مالک کریم، ہم تیری بارگاہ سے تیرے حبیب پاک کے الفاظ میں تیری محبت مانگتے ہیں۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ مالک ہمیں اپنی محبت ہماری جانوں سے بھی زیادہ عطا فرما، ہماری
اولادوں سے بھی زیادہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ مالک پیاسے کو جو ٹھنڈے میٹھے پانی سے پیار ہوتا ہے مالک اس سے زیادہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ مالک اس محبت کی گہرائیوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ مالک ہم کمزور ہیں، ہم کم ظرف لوگ ہیں مالک، بس اپنے فضل و کرم کا صدقہ، ہمارے مشائخ عظام کی حرمتوں کا صدقہ اس محفل میں کوئی بھی دوست خالی نہ جائے۔ یا اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما، سب کو فیضان محبت عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ مالک ہمیں نماز کا سرور و نور نصیب فرما، ہمیں احکام اسلام پر عمل کرنے میں لذت عطا فرما۔ مالک کریم آستانہ عالیہ بحیرہ شریف سے متعلقہ تمام اداروں کی خیر فرما، تمام تنظیمات کی خیر فرما، تمام متعلقہ افراد کی خیر فرما۔ موجودہ حضرت صاحب حضرت قبلہ پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب کی صحت میں، عزت میں، فیض میں برکتیں عطا فرما۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام ہمارے مشائخ اعظام کے درجات بلند فرما، ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہاں انجمن کے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں مالک انہیں ترقی عطا فرما۔ انجمن کی باڈی سے لے کر تمام معاونین، خیر خواہین، متعلقین، متوسلین، علماء، طلباء، معلمات، طالبات، سب متعلقین پر رحم و کرم فرما۔ مالک اپنی مہربانی خاص سے ہم سب کو اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کوئی نیک دعا تمنا لے کر کوئی دوست اس محفل میں آیا، سب کی پوری فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔